آج 20 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے اور آج اتوار والے دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر مال و دولت کے وظیفے کے طور پر خاص طور پر پڑھی جاتی ہے۔ جتنے بھی لوگوں کو سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتایا ہے وہ مالی مشکلات میں تھے، تو رب کریم نے ان کی تمام مالی مشکلات کو آسان فرما دیا۔ اگر کسی کے رزق کا مسئلہ تھا، رب کریم نے رزق ایسی جگہوں سے انہیں عطا کر دیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کی سوچ اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں رزق ایسی جگہ سے آ جائے گا۔ اگر وہ اپنے کاروبار کے بارے میں پریشان تھے کہ ایک کاروبار کیا اس میں ناکامی، دوسرا اس میں ناکامی، سورۃ الکوثر کے وظیفے کی برکت سے رب کریم نے بند کاروبار چلوا دیے۔ سورۃ الکوثر خاص طور پر ہر طرح کی کاروباری بندش کے لیے خاص الخاص وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر شادی بیاہ کی بندشوں کے لیے، شادی اگر کسی کی نہیں ہو رہی یا رشتے آتے آتے ختم ہو جاتے ہیں، بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اتوار والے دن 20 رمضان المبارک کو کر لے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو پھر رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، رشتے ایسی جگہ سے آئیں گے کہ لوگ آپ کی منتیں کریں گے کہ اللہ کے لیے ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، اللہ کے لیے ہمارے بیٹے کا رشتہ لے لو۔ تو اس طرح سے آپ کے رشتے کے معاملات بھی سارے سورۃ الکوثر سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آخری عشرہ، آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے لگا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، جس رات کے اندر رب کریم ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جس رات کے اندر مانگی گئی رب کریم سے تمام دعائیں رب کریم پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آج آپ کو رزق کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں رب کے غیبی خزانوں سے رزق مل جائے، تو آج سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان فرما بردار بن جائے، آج سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جلد از جلد شادی ہو جائے، آپ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کے ڈھیر لگ جائیں، دولت کی چہل پہل ہو اور لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو آج سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر لو۔ اللہ والو، یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور مبارک لمحات ہیں۔ ان گھڑیوں میں، ان لمحات سے اللہ رب العزت کی ذات سے فائدہ لینے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اگر ابھی تک راضی نہیں کیا، رب کریم سے اگر ابھی تک توبہ کر کے رب کریم سے صلح نہیں کی، تو آج موقع ہے۔ آج رب کریم سے اپنے تمام گناہوں پر توبہ کرنے کا موقع ہے، رب کریم کے غیبی خزانوں کو لوٹنے کا موقع ہے۔ اس لیے آپ نے وظیفہ بھی کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گناہوں پر سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لے رہا۔ وظیفہ بہت آسان ہے، وظیفہ بہت آسان ہے، بس آپ نے کرنا ہے، صحیح یقین کے ساتھ کرنا ہے، بتائے ہوئے طریقے پر کر لینا ہے۔ پھر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، رب کریم آپ کو وہ بھی عطا کر دیں گے۔ رب کریم سے جو ضرورت، جو حاجت مانگو گے، رب کریم پوری فرما دے گا۔ سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر مشکل کو اپنے خزانہ غیب سے دور کرے گا، ہر حاجت کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ رب کریم، آپ اگر بے گھر ہیں تو آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا، اگر آپ کسی بیماری میں ہیں رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کی عبادت رب کریم خود کرتے ہیں، جس کا ورد رب کریم خود کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالی نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اقدس پڑھتے ہیں، لہذا تمہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس لیے آپ
آپ نے سب سے پہلے دروشی پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے دروشی پڑھ لیا فوراً آج کے دن کا پہلا عمل، پہلا خاص الخاص عمل جس کے ذریعے سے آپ رب کے محبوب اور لاڈلے بن جائیں گے، وہ یا کریم و یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یا رحیم و یا کریم کا وظیفہ جب کوئی آدمی کرتا ہے، رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پسندیدہ بن جاتا ہے، رب کریم کا محبوب بن جاتا ہے، رب کریم کے خزانوں سے براہ راست لینے والا بن جاتا ہے۔ آپ نے یا رحیم و یا کریم کے ساتھ جب رب کی ذات کو بلانا ہے تو رب کی ذات کو رحم بھی آئے گا، رب کی ذات کو کرم بھی آئے گا، اور پھر جس بندے پر رب کی ذات رحیم بن جائے، جس بندے پر رب کی ذات کریم بن جائے، اس بندے کو دنیا کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، اس بندے کو دنیا کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، اس بندے کو دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے آپ نے یا کریم و یا رحیم کا وظیفہ صرف اور صرف 11 بار کرنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی یا رحیم یا کریم یا کریم یا رحیم دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آج کے دن کا خاص الخاص وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر وہ زبردست سورت ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ رزق اور دولت کی چابی ہے، رزق اور دولت کا مقناطیس ہے، رزق اور دولت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ موسلا دار بارش کروانا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اگر آپ اچانک کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ اگر آپ اچانک غریبی سے مالداری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آج سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے صرف اور صرف 9 بار۔ جیسے ہی سورۃ الکوثر مکمل ہو، آپ نے فوراً پھر دروشی پڑھ لینا ہے۔ اب رب کریم کی ذات راضی ہو چکی ہے، آپ کے وظیفے کے انعامات لینے کا وقت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل ہی نہیں۔ توبہ کے بغیر انسان کا اپنا ایمان بھی کمزور ہے، اور انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھی کمزور ہے۔ جب توبہ نہیں کی، گناہ معاف نہیں کروائے، تو اس کی یقین بھی کمزور ہو جائے گا، اللہ رب العزت سے مانگنا بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلے توبہ کر لینی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اب اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس طرح سے دعا کرو گے، جو دعا کرو گے، رب کریم کی ذات آپ کی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دے گا۔ رب کریم کی ذات میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔